اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، بال بچوں کو چھوڑ کے، اپنی تمام اس فیلنگز کا سودا کر کے آپ غیر ملک جاتے ہیں اور وہاں جا کر سروسز دے رہے ہیں۔ میرے خیال سے یہ بہت بڑی آنر کی بات ہے کہ اتنی بڑی قربانی اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو، اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اتنی بڑی قربانی وہی شخص دے سکتا ہے جو کہ ایک ذمہ دار شخص ہے، جو کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے۔ اکثر لوگ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر آگے انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج کا ٹاپک میرا ان بھائیوں کے لیے ہے جو کہ ایمرجنسی وہاں پر سٹک ہو جاتے ہیں اور انہیں چھٹی چاہیے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی آپ اپنے ملک سے آئے ہیں اور 1 مہینے بعد خدا نہ خواستہ کوئی ایسا جو ہے سلسلہ ہو گیا کہ آپ کو دوبارہ چھٹی جانا پڑے، تو عربک تو آپ کو آتی نہیں کہ آپ کس طرح سے چھٹی مانگی گئی، ٹھیک ہے؟ تو آج جو ہے 25 ایسے جملے ہیں کہ کس طرح آپ اپنے مدیر کفیل کے ساتھ انگیج ہو کر کس طرح ان سے بڑے ہی باسلیقہ طریقے سے ان سے چھٹی مانگ سکتے ہیں۔ چھٹی کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے جملے ہیں کہ جیسے کہ پاکستان میں میرے بچے بیمار ہیں، کوئی فوت ہو گیا ہے، کوئی فلانا مسئلہ ہے۔ ان تمام جملوں کو جو ہے میں نے عربک میں ٹرانسلیٹ کیا ہے اور یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ہونے والی ہے۔ تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ختم ہونے کے بعد ہمارے چینل پر وزٹ کریں، وہاں پر آپ کے سیکھنے کے لیے بہت کچھ پڑا ہے۔ تو چلیں لیٹس بگن۔ سب سے پہلا جملہ ہے مجھے پاکستان چھٹی جانا ہے۔ اب یہاں پر آپ پاکستان کی جگہ انڈیا، بنگلہ دیش کچھ بھی لگا سکتے ہیں۔ مجھے پاکستان جانا ہے، ابغا اروح پاکستان اجازہ۔ چھٹی کو بولتے ہیں اجازہ۔ اروح انا رو پاکستان، ابغا سفر یہ نہیں بولنا، ابغا سفر مجھے سفر چاہیے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے جو کہ رونگ ہے۔ آپ نے کہنا ہے کہ مجھے پاکستان چھٹی جانا ہے، ابغا اروح پاکستان اجازہ، یا ابغا اروح پاکستان بولنے کے یعنی کہ مجھے جسٹ پاکستان جانا ہے۔ اگلا جملہ ہے مجھے فوراً جانا ہے، ایمرجنسی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا کبھی کسی کے ساتھ ہو۔ میں خود ایک اوورسیز پاکستانی ہوں اور میں آپ لوگوں کی فیلنگ سمجھتا ہوں کہ کس طرح ایک بندہ ایمرجنسی میں جو ہے سفر کرتا ہے اور وہاں پر اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، جملے نہیں ہوتے کہ کس طرح وہ اپنے مدیر کو، اپنے کفیل کو بتا سکے۔ تو اس کو بولیں گے مجھے فوراً جانا ہے، ایمرجنسی ہے، تو لازم اروح بسرعہ، ٹھیک ہے؟ مجھے فوراً یعنی کہ جلدی جانا ہے، بسرعہ، ٹھیک ہے؟ ایمرجنسی ہے، ایمرجنسی کو بولتے ہیں فی حالت طاریہ، 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 جیسے کہ تواری بولتے ہیں ایمرجنسی کو، یہاں پر ہم بولیں گے حالہ، یعنی کہ کنڈیشن جو ہے، حالت جو ہے، طاریہ ہے یعنی کہ ایمرجنسی کنڈیشن ہے، ایمرجنسی حالت ہے، ٹھیک ہے؟ مکمل جملہ سن لیں، مجھے فوراً جانا ہے، ایمرجنسی ہے، لازم اروح بسرعہ فی حالت طاریہ، ٹھیک ہے؟ I have to go quickly, it's an emergency۔ تو اگلے جملے کی طرف جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک کر کے اپریشیٹ کیا کریں تاکہ مجھے مزید تسلی مل سکے۔ گھر میں مسئلہ ہو گیا ہے تو عربک میں بولیں گے فی مشکلہ فی البیت، فی مشکلہ فی البیت یعنی کہ گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، there is a problem at home، میرے والد بیمار ہیں، ابوئی مریض۔ اب والد کی جگہ ابوئی بولتے ہیں، اگر والدہ ہے تو اس کو امی بولیں گے، ٹھیک ہے؟ ابوئی یعنی کہ میرا والد بیمار ہے، my father is sick۔ اور اس کے ساتھ ہی میں بتانا چاہوں گا کہ میرے والد صاحب جنہوں نے مجھے سعودی عرب میں رکھا، اتنا عرصہ میں نے وہاں پر بہت کچھ سیکھا، وہ وفات پا چکے ہیں، اور جن جن لوگوں کے والد وفات پا چکے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ جتنی بھی ویڈیوز میں بناتا رہتا ہوں، آج وہ اگر زندہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے ہیں مجھے دیکھ کر کہ کتنے سینکڑوں لوگ ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر عربک سیکھ کر جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے والد کے لیے لازمی دعا کیا کریں، کیونکہ جو لوگ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے جو ہے دعا ہی ہے جو ان کو پہنچتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ پردیسی ہیں جن کے والدین ان کی غیر موجودگی میں وفات پا جاتے ہیں، اور اکثر تو ایسے ہیں جنہیں منہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو میری گزارش ہے، ویڈیو سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھیں اور ایسے حالات پیدا کریں کہ آپ کو پردیس ہی نہ جانا پڑے، ٹھیک ہے؟ اپنے والد والدین کے ساتھ رہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں، لیکن ان سب کے لیے آپ کو دن رات محنت کرنی پڑے گی۔ تو چلیں اگلے جملے کی طرف جاتے ہیں۔ ماں کی طبیعت خراب ہے تو اس کے عربک میں بولیں گے امی تعبانہ،
फेमिनिन के लिए ताबाना बोलेंगे, ठीक है, यानी कि माई मदर इज अनवेल, ठीक है। अगला जुमला है किसी की मौत हो गई है, किसी की मौत हो गई है, तो इसको अरबिक में बोलेंगे फी वफा, वफा यानी कि डेथ हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिश्ता आपका है उसको रिश्ता लगाकर भी बोल सकते हैं, अबोई वफा, अबोई वफा, उम्मी वफा, अखोई वफा, उख्ती वफा, ठीक है। फी अगरबली, अगरबली यानी कि मेरा कोई रिश्तेदार है वो फोत हो गया है, ठीक है। इस तरह से रिश्ता लगाए साथ वफा लगा दे तो यानी कि वो डेथ हो चुकी है, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह के जुमलों की भरी हुई किताब मैंने तैयार की है जो कि खास आप लोगों के लिए है, जिसको देखकर आप आसानी से अरेबिक सीख सकते हैं। अगर आप भी अरेबिक ज़बान सीखना चाहते हैं तो इस बुक को हासिल करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, मजीद डिटेल्स आपको दे दी जाएगी। और ऑनलाइन अरेबिक सीखने के लिए भी इस नंबर पर रब्ता करें, मजीद डिटेल्स आपको व्हाट्सएप कर दी जाएंगी। मुझे जल्दी वीज़ा चाहिए तो अरेबिक में बोलते हैं अबगा फ़ीज़ा बसुरआ। ठीक इसी तरह अगर वीजे की जगह हम लगा दें मुझे जल्दी छुट्टी चाहिए तो ये जुमला बनेगा अबगा अजाजा बसुरआ, यानी कि मुझे जल्दी छुट्टी चाहिए, ठीक है। आई नीड अ वीजा क्विक। तो अगला जुमला है क्या मैं ऑफिस से छुट्टी ले सकता हूं, तो अरेबिक में बोलेंगे अकदर आखुद इजाजा मिनल दवाम, अकदर आखुद इजाजा मिनल दवाम। आपकी टून भी वैसी होनी चाहिए जैसे कि आप सवाल पूछ रहे हैं, अकदर आखुद इजाजा मिनल दवाम, यानी कि कैन आई टेक लीव फ्रॉम वर्क, ठीक है। और अगला जुमला है मैंने फ्लाइट बुक कर ली है, तो इसको अरेबिक में बोलेंगे हजस्ट रहला, हजस्ट रहला। फ्लाइट को बोलते हैं रहला, यानी कि कोई ट्रिप होता है उसको भी रहला बोलते हैं। हजस्ट यानी कि मैंने बुक कर ली है, ठीक है, आई हैव बुक्ड, हजस्ट, हजस्ट मैंने बुक कर ली है। द फ्लाइट यानी कि इसको रहला बोलते हैं, ठीक है। अगला जुमला है मैं 2 हफ्ते के लिए जा रहा हूं, तो अरबिक में बोलेंगे रायह अस्बुअन। यहां पर थोड़ी सी डिटेल दूंगा, रायह, रा अलिफ या हा, इसको अपने जहन में बिठा लें। आप आना रो आना रो आना रो की रट जो है आप खत्म कर दें, ठीक है। आपके सामने ये लफ्ज वाजे आ चुका है, मैं जा रहा हूं, ये प्रेजेंट, प्रेजेंट सेंटेंस है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। आना रोह नहीं बोलना, आना रायह, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। रा अलिफ या हा, दोबारा ना आपको समझाना पड़े, ठीक है। अस्बुअन यानी कि 2 हफ्तों को बोलते हैं 2 वीक्स। और अगला जुमला है छुट्टी की अप्रूवल चाहिए, छुट्टी की अप्रूवल चाहिए, तो अरबी में बोलेंगे अहताज यानी कि आई नीड, मुझे जरूरत है। अहताज मुआफका अला इजाजा, मुआफका बोलते हैं अप्रूवल को, किसी चीज की एक्सेप्टेंस को, कबूलियत को बोलते हैं मुवाफका, मुवाफका यानी कि अप्रूवल, ठीक है। अहताज मुवाफका अला इजाजा यानी कि आई नीड अप्रूवल फॉर लीव। मेरे साथ फैमिली इशू है, तो अरबी में बोलेंगे इंदी मुश्किला आइला, आइला, आइला यानी कि फैमिली इशू है। आई हैव अ फैमिली इशू यानी कि कोई फैमिली इशू हो गया है, तो इंदी मुश्किला आइला, ठीक है। मैं वापस जरूर आऊंगा। अक्सर लोग घबरा जाते हैं वहां के अरब के लोग कि कहीं ऐसा ना हो कि छुट्टी लेके तितर हो जाए और वापस आए ही नहीं, तो वहां पर आप तसल्ली देने के लिए बोल सकते हैं औदक बिरजा, औदक बिरजा। औदक का मतलब यानी कि मैं वादा करता हूं, आई प्रोमिस, ठीक है, मैं वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूं। औदक यानी कि मैं तुमसे वादा करता हूं, बिरजा वापस आने को, ठीक है। आई प्रोमिस आई विल कम बैक। मुझे कुछ दिन आराम चाहिए, तो अरबी में बोलेंगे अबगा अर्ताह कम योम, अबगा अर्ताह यानी कि मुझे सुकून चाहिए, मुझे कुछ दिन रेस्ट चाहिए। अबगा अर्ताह कम योम, मुझे कुछ दिन आराम चाहिए। आई नीड अ फ्यू डेज रेस्ट। तो अगला जुमला है मेरे बच्चे बीमार हैं, तो इसको अरबिक में बोलेंगे अयाली मर्दानीन, मर्दानीन, मर्दानीन जमा के लिए बोला जाएगा। अयाली यानी कि मेरे जो बच्चे हैं या घर वाले हैं, वैसे अयाली का मतलब ज्यादातर बच्चों का होता है कि मेरे जो किड्स हैं, माई किड्स आर सिक, अयाली मर्दानीन, ठीक है। अगला जुमला है जी 16वां जुमला है मुझे पाकिस्तान की बहुत फिक्र है, तो इसको अरबी में बोलेंगे गलगान अला अहली फी पाकिस्तान, ठीक है, यानी कि मुझे पाकिस्तान में बच्चों की, फैमिली की, अहली
بہت فکر ہے. گلگان علی اہلی فی پاکستان یعنی کہ آئی ایم ورڈ اباؤٹ مائی فیملی ان پاکستان. میں کل جانے کا ارادہ رکھتا ہوں. تو عربی میں بولیں گے ناوی اسافر بکرا. ناوی یعنی کہ آئی ڈیسائیڈڈ، میں ارادہ رکھتا ہوں. آئی انٹینڈ، ٹھیک ہے، میں ارادہ رکھتا ہوں یا میرا پلان ہے. ناوی اسافر بکرا، I intend to travel tomorrow. اگلا جملہ ہے یہ جانا میرے لیے ضروری ہے. تو عربی میں بولیں گے السفر ضروری بالنسبہ لی. بالنسبہ لی السفر ضروری یعنی کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، نیسیسری ہے. This trip is necessary for me. بالنسبہ یعنی کہ میرے مطابق، لی میرے لیے، ٹھیک ہے. اگلا جملہ ہے میں نے کمپنی کو انفارم کر دیا ہے. تو اس کو عربک میں بولیں گے بلغت الشرکہ. بلغت کا مطلب یعنی کہ میں نے رپورٹ کر دیا ہے، انفارم کر دیا. آئی ہیو انفارم دا کمپنی، ٹھیک ہے. اگلا جملہ ہے میری فلائٹ رات کو ہے. تو عربی میں بولیں گے رحلتی باللیل. رحلتی یعنی کہ میری جو فلائٹ ہے، مائی فلائٹ از ایٹ نائٹ. میں نے ٹکٹ خرید لی ہے. اشتریت التذکرہ. اشتریت التذکرہ، میں نے ٹکٹ خرید لی ہے. آئی ہیو باٹ دا ٹکٹ. مجھے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں. میں دن رات محنت کر کے آپ لوگوں کو پڑھا کے تھک گیا ہوں. تو اپنی رائے دے کر جو ہے آؤٹ پٹ لازمی دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آتی ہے کہ نہیں. کہیں آپ اپنا ٹائم اور میرا ٹائم ویسٹ تو نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. میرے بچوں کو میری ضرورت ہے. عیالی یحتاجونی. عیالی یعنی کہ میرے جو بچے ہیں، میری جو فیملی ہے. یحتاجونی 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 مائی کڈس نیڈ می. مائی کڈس نیڈ می. اور اگلا جملہ ہے اگر اجازت مل گئی تو میں چلا جاؤں گا. تو اس کی عربک ہوگی اذا سمحتولی بسافر. اذا سمحتولی. سمحتولی یعنی کہ اگر ایگریمنٹ مل گیا ہے، اگر مجھے پرمیشن مل گئی ہے، اگر کوئی پرمیٹڈ مل گئی ہے تو یعنی کہ if permitted I will go. اذا سمحتولی بسافر. 24واں جملہ ہے جو کہ سیکنڈ لاسٹ ہے. واپسی کی تاریخ پکی ہے. تو عربک میں بولیں گے تاریخ الرجع مؤکد. مؤکد مؤکد تأکد بولتے ہیں. مؤکد یعنی کہ کنفرمڈ ہے، ٹھیک ہے. کنفرم ہے، ٹھیک ہے. واپسی کی تاریخ پکی ہے. تاریخ الرجع مؤکد، ٹھیک ہے. دی ریٹرن ڈیٹ از کنفرم. اور آخری اب جملہ ہے جو کہ ہے برائے مہربانی میری مجبوری کو سمجھیں، جو کہ بڑا ہی ریکویسٹ کرنے والے انداز میں آپ نے بولنا ہے. عربک میں اللہ یخلیک. اللہ یخلیک، اللہ کا واسطہ دینا ہے اور کہنا ہے افہم ضروری. افہم ضروفی. افہم ضروفی. افہم ضروفی یعنی کہ اس سچویشن کو آپ سمجھیں، ٹھیک ہے. برائے مہربانی میری مجبوری کو سمجھیں. ظروف بولتے ہیں مجبوری کو، ٹھیک ہے. ویسے مجبوری کو بھی کہتے ہیں، مجبور کو مجبوری بھی کہتے ہیں. اکثر آپ لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ مجبوری کو عربک میں کیا کہتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں ظروف. ظروفی یعنی کہ میری مجبوری، ٹھیک ہے. مائی سچویشن. پلیز انڈرسٹینڈ. افہم مائی سچویشن. افہم ظروفی، ٹھیک ہے. اور براہ مہربانی کی جگہ اللہ خلیق لگاتے تو آئی تھنک بیسٹ ہے. نہیں تو آپ لو سمحت بھی بول سکتے ہیں، رجا بھی بول سکتے ہیں. بہت سارے ایسے جو ہے ووکیبلری ہے. اور اس ووکیبلری کی پہلے میں نے جو ہے پوری ایک کتاب بنائی ہے جو کہ آپ کے لیے آئی تھنک اگر آپ واقعی سیریس ہیں اس عربک زبان کو لے کر تو میرے خیال سے آپ کو یہ کتاب لے لینی چاہیے، جو آپ کو بہت کچھ ایسا سکھائے گی جس سے آپ ناواقف ہیں. تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں. اور آج کی ویڈیو جو ہے تھوڑی سی میرے خیال سے کہ تھوڑی ایموشنل تھی کہ اللہ نہ کرے کہ کسی پر ایسا وقت آئے کہ اس کو پردیس میں جا کر روزی کرنی پڑے. اپنے ممالک میں رہیں، کوشش کریں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں جو کہ آپ کا ہمیشہ دن رات انتظار کرتے رہتے ہیں. خاص کر جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں اسکول میں ہر ایونٹ میں انہیں اپنے پیرنٹس کی جو ہے خاص کر والد کی، ظاہری بات ہے والد ہی جاتا ہے باہر کمانے کے لیے، تو وہ بہت مس کرتے ہیں اور وہ ایک احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں ایک شارٹ پیریڈ رکھیں، شارٹ پیریڈ پلان کریں باہر جانے کا اور وہاں پر جا کر زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھے کریں. فضول وقت ضائع مت کریں، ٹھیک ہے. اپنے کام پر توجہ دیں، فضول باتیں مت کریں
اور کام جو ہے دل لگا کر کریں اور عربی زبان سیکھیں تاکہ آپ کو ڈیلنگ میں جو ہے آسانی ہو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور درود شریف پڑھتے رہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، مع السلامہ۔